نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں صفتیں رکھی ہیں، یعنی انسان سے اچھائی بھی ممکن ہے اور برائی بھی ممکن ہے، لیکن کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنی اچھائی کو برائی کے اوپر مقدم رکھے، زیادہ سے زیادہ اچھائی کرنے کی کوشش کرے۔ اصل تقوی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوبانہ انداز آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ذرا غور کریں آپ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 81 مرتبہ جو ہے مومنوں کو اس لفظ کے ساتھ خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہودیوں کو ایک دفعہ خطاب کیا تھا، انہوں نے اس دن کو عید کا دن بنا لیا ہے۔ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ 81 مرتبہ اس محبوب انداز کے ساتھ ہمیں خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا فلسفہ بیان فرما رہے ہیں، اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تتقون، ہم تقوی اختیار کر لیں، اور تقوی جو ہے وہ روزے ہی سے انسان کو آتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ کی حالت میں انسان جب ڈھال پہنتا ہے تو انسان جنگ کے اندر زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے، تو اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ انسان جو برائی کے، جو گناہ کے زخم ہوتے ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابیہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ جس سے مجھے نفع ملے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ کے اوپر روزہ لازم ہے، یعنی روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس کا مثل کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے خوشیاں لاتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے روزے کی، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت لائی ہے، فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ان میں سے ایک روزہ دار ہے کہ روزہ دار کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے فرشتے بھی دعائیں فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر کسی کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرما لیں، حالانکہ وہ نیک بندہ خود بھی معصوم نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن فرشتہ ایسی مخلوق ہے کہ یہ معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہوتی ہے۔ تو روزہ دار وہ قسمت والا آدمی ہے کہ جس کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ایک مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے اندر فضا جو ہے یہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں اس رمضان المبارک کو عبادات کے اندر گزاریں، زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کلام پاک کریں، ذکر و اذکار کریں، ہم نمازیں ہم سے اگر کوئی چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا کریں ہم زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور پر 5 نمازوں کے اوپر تو ہم مکمل طور پر پابندی کریں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنائیں گے تو جو روزے کا مقصد ہے اصل، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، ہم تقوی اختیار کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی اس کو تب ملے گی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔